السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیات نمبر 66، 67، 68 اور 69 یعنی 66، 67، 68، 69 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ٹٹیوں میں، چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ کرامات، نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے انسان کو، اور انسان کو چاہیے کہ ان پر غور کرے اور ان کا اعتراف کرے اور ان کا شکر ادا کرے۔ پہلی نشانی بتائی گئی کہ مویشیوں میں اللہ تعالیٰ ان میں 3 چیزیں پیدا کرتا ہے ان کے جسم کے اندر۔ ایک خون ہے، ایک گوبر ہے اور ایک دودھ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے آپ، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔ رنگ میں بھی، ان کی حقیقت بھی، ان کی کوالٹی یعنی، اور ان کا استعمال بھی انتہائی مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ مزے میں، نہ رنگ میں، نہ استعمال میں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ انہی مویشیوں کے جسم میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں دودھ اور کہاں یہ گوبر یا خون جو انسان، جس سے کراہت آتی ہے انسان کو، لیکن اسی جسم میں سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے جو انسان کے لیے نہایت ہی لذیذ بھی ہوتی ہے، نہایت ضروری بھی ہوتی ہے۔ اور وہ مویشی نہ خود صرف یہ کہ اپنے بچوں کو ابتدائی دنوں میں ان سے پرورش کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے اپنے بچوں کو، بلکہ اتنی مقدار میں وہ دودھ نکلتا ہے کہ ہم انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک عظیم الشان قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں۔ پھر اسی طرح دوسری مثال دی ہے کہ کھجور اور انگور کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں بھی نہایت لذیذ، نہایت کرامت، نہایت مقوی انرجی والے پھل ہیں، اور ان کی بھی دیکھیں آپ کہ 2 بالکل مختلف چیزیں ان سے بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک تو رس ہے، جوس ہے، جس کو پی کر ہم صحت حاصل کر سکتے ہیں، تازگی حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز نشے آور لکوڈ ہے یا نشہ آور چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں کی تاثیر بالکل الگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان سے چاہے تو صحیح فائدہ اٹھائے، اپنی صحت بنائے، یا غلط چیز یعنی نشہ آور چیز بنا کر اپنی صحت کو نقصان پہنچائے۔ اب یہ انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی شہد کی مکھی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو وحی کر دی، یعنی اس کے فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں پر، درختوں پر، شاخوں پر مختلف جگہ جائے، بیلوں میں، اور اپنے چھتے بنائے اور وہاں شہد پیدا کرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم الشان نمونہ ہے اگر ہم ذرا غور کریں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ شہد کی مکھی جو یعنی دیکھنے سے ہی کراہت آتی ہے، اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، لیکن وہی شہد کی مکھی ہمارے لیے اتنا لذیذ شہد پیدا کرتی ہے
جو ہمارے لیے جس میں غذا بھی ہے اور جس میں شفا بھی ہے، اور اب کس طرح اس کو غذا میں اور کس طرح شفا میں استعمال کرنا ہے، یہ انسان کا کام ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں ایسی ہیں کہ انسان کبھی ان پر غور نہیں کرتا، اور قرآن اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری پلاننگ ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو پر غور کریں، ان کو سمجھیں، اور ان کا ہزار بار شکر اللہ سے ادا کریں، کیونکہ انسان کی پیدائش سے لے کے آج تک کروڑوں بلین اور ٹریلین مسلمان ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم ناشکری نہ کریں، ہم شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہیں، دل سے بھی اور عملاً بھی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔